سورة الذاريات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم ويل لأكماء القول ويل للمسرين الذين يسرون على ما فعلوا وهم يعلمون او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم سامعین، آج میں نے سورہ زمر کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی، آیت نمبر 17 کا ایک حصہ، باقی آیت نمبر 18. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کی ایک حدیث جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الادب المفرد میں، صحیح نہیں، الادب المفرد میں، یہ دوسری کتاب ہے الادب المفرد میں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں بسند صحیح نقل کیا ہے، حدیث پڑھی ہے. حدیث میں 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں: ارحموا ترحموا، واغفروا یغفر لکم، ویل لأکماء القول ویل للمسرین الذین یسرون علی ما فعلوا وهم یعلمون. یہ 4 چیزیں ہیں. یہ ہم نے آیت جو پڑھی ہے، اسی آیت کو ذرا سمجھنا ہے، اور اسی آیت کو سمجھانے کے لیے وہ حدیث میں نے پڑھی. ہم میں سے ہر انسان ہر وقت نماز پڑھتا ہے تو ہر رکعت میں ہدایت طلب کرتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما. جانتے ہیں آپ لوگ صراط مستقیم کی اہمیت. ایک ہی صراط مستقیم ہے جو اللہ سے جوڑنے والی اور اللہ رب العالمین
کی مرضی کے مطابق جنت تک پہنچانے والا. ایک ہی راستہ ہے دوستو، صراط مستقیم. کوئی دو کیا 1.5 راستہ بھی نہیں، ایک ہی راستہ ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا. نبی آپ اور آپ پر ایمان لانے والوں چاہیے جو اسے حکم دیا ہے اسی سیدھے راستے صراط مستقیم پر چلیں. ولا تطغوا، آپ لوگ خبردار تطغوا یعنی طغیانی کی راہ اختیار نہ کریں. طغیانی کیا چیز ہے؟ عجیب سا سی تشبیہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر دی. ولا تطغوا، ہمارے نبی اس سورہ ہود کی آیت فاستقم کما امرتا، بالکل سیدھے چلتے رہیں، صراط مستقیم پر قائم رہیں. آپ بھی ومن تاب معک، اور جو لوگ کفر اور شرک چھوڑ کر کے آپ کے ساتھ ہو گئے، کلمہ پڑھ چکے، ایمان لا چکے. ہر ایک کو چاہیے کہ صراط مستقیم کی پابندی کرے. کیوں؟ اس کے چھوڑ دینے کے بعد یا تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جانے کے بعد انسان پھر کسی کام کرے رب تک نہیں پہنچ سکتا. ولا تطغوا، آپ لوگ تطغوا یعنی طغیانی اختیار نہ کریں. طغیانی کس کو کہتے ہیں؟ طغیانی ہمارے اور آپ کے ہاں مثلا مشہور ہے، کہتے ہیں آج سمندر میں بڑی طغیانی ہے، بولتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ سمندر جب اپنے حدود سے باہر پانی پھینکنے لگے، پانی آ جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ طغیانی، یعنی اپنے حدود کو چھوڑ دیا. اور اس سے اور واضح ایک مثال بتائیں آپ لوگوں کو. ہمارے اور آپ کے ہاں ندی نالے بنے رہتے ہیں نا، ندی نالے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. دنیا کے وہ ممالک جو پانی سے مالا مال ہے، وہ ہمارا اور آپ کا علاقہ ہے، اپنا علاقہ ہے. کیا خیال ہے؟ کیا دیکھو یہاں پانی مالا مال. اللہ نے اتنی نہریں جاری کر دی، اتنی ندیاں، پھر ندیوں سے نہریں پتہ نہیں نالے کتنے. لیکن دیکھیں ہر ندی کا ایک حد متعین ہے، ہر نالے کی ایک حد متعین ہے. پانی اگر اس کے حدود تک رہا تو سیدھا بہ کر کے آگے چلا جاتا ہے، کسی کا کوئی نقصان نہیں. لیکن کہیں تھوڑا سا پانی زیادہ ہو گیا، اب پانی جو نکل گیا حد سے، اب وہ کہاں جائے گا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ تو کوئی ٹھکانا نہیں. ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے دیکھیں، انہوں نے سونامی کا منظر دیکھا ہوگا. 2 بھائی بیٹھے ہوئے. آپ لوگ یہاں تھے کہ وہاں تھے؟ یہاں تھے. اچھا، سونامی جب سمندر اپنے سطح سے پار کر گیا، کوئی ایک جگہ پانی نہیں. کیا کیا ہوا؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. وہ تاڑ کا درخت آتا ہے، دیکھو تاڑ جانتے کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ خوب لمبا لمبا ہوتا ہے. ناریل دونوں نہیں ہے. وہ ناریل تم لوگوں کا ہے، تاڑ ہم لوگوں کا، تمہارا نہیں. وہ ساؤتھ انڈین ہے. لمبا لمبا تاڑ ہوتا ہے. کسی کو کوئی بہت لمبا ہوتا ہے، تاڑ کے درخت کے مانند. واللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پانی کی جو کشتیاں ہوتی ہیں، کشتیاں جو ہیں تاڑ کے درختوں پر اٹکی ہوئی ہیں. یعنی موجوں نے اتنے زور سے مارا ہے کہ وہ کشتی باہر آنے کے بجائے وہ کہاں چلی گئی؟ وہ اللہ، یہ میں نے وشاکھاپٹنم ویزاگ کے اندر دیکھا. اللہ، اب کوئی ٹھکانہ نہیں کہ پانی کہاں کیا کرے گا. کبھی مکان کو توڑا، کبھی فصلیں تباہ کی. ابھی کیرلا کے اندر کیا ہوا جب پانی آتا، تو عجیب سے اللہ رب العالمین نے مثال دی، حکم دیا. لفظ لوگوں طغیانی کے شکار نہیں ہونا. کیوں؟ اپنی آنکھوں سے دیکھو، جب پانی اپنے سطح سے زیادہ ہوا، پانی
کس کو ہلاک کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، کہاں تک نقصان پہنچائے گا، کہاں تک کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ایسی ہی انسان جب صراط مستقیم کو میرے بھائی چھوڑ دیتا ہے، اب شیطان کہاں اس کو لے جا کے بھٹکائے گا، اس کی کوئی گارنٹی یہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، ایک عجیب سے مثال دی، سب سے بڑی چیز جس پر ہمیں جس کے حدود کو باقی رکھنا ہے وہ کیا ہے؟ توحید۔ توحید۔ انسان جب اس کے مقررہ حدود کو توڑ دیتا ہے تو شیطان کہاں لے جا کے پھینکتا ہے؟ قرآن پاک نے ایک ہی آیت میں بہت کچھ بیان کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں شرک کرنے والے کی مثال ایسی ہے، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ ایک عجیب سی مثال، انسان اگر توحید کو چھوڑ کر کے شرک میں مبتلا کرایا شیطان، تو اس کی مثال کیا دی ہے قرآن پاک نے؟ اوپر سے تختفو الطیر، اوپر سے کوئی ایک لاش گرنے لگی، اوپر سے گدھ کوے پرندوں نے دیکھ لیا، تو گدھ اور کوے بیچ ہی فضا ہی سے اس کا پیچھا کیے اور نوچ کھا کر کے برابر کر کے دیکھا۔ کیوں؟ اب اپنی حد چھوڑ دینے کے بعد انسان کسی کے بھی ہاتھ لگ سکتا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے تہوی بہ الریح فتخطفہ الطیر، بڑے بڑے گدھ اور کوے نے اس کو نوچ پکڑ لیا اور زمین پلا کر کے اس کی ہندی کی چنڈی سب برابر کر دیا۔ او تہوی بہ الریح، یا اگر گدھ اور کوے سے بچ گیا تو ہوا کے ہاتھ چڑھ گیا، اب ہوا اس کو اٹھائی لے گا جا کر کے پورے شہر کا جو گٹر کا پانی اکٹھا ہوتا تھا اس کچرے گندے پانی میں لے جا کر کے ہوا نے ڈال دیا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے مثال۔ رب العالمین نے یہ صراط مستقیم، ہم میں سے ہر انسان کیا مانگتا ہے؟ صراط مستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم میں سے ہدایت۔ عملی طور پر کس کو ہدایت ملی ہے؟ میرے بھائی دنیا میں بے دین بھی سمجھتا ہے کہ ہمیں اچھا کام کر رہے ہیں۔ ایک دہریہ جو ہے کمیونسٹ، وہ سوچتا ہے ہمیں اچھے مذہب کر رہے ہیں۔ ہندو کو دیکھیں، وہ ہمارا اور آپ کا مذاق اڑاتا ہے، سمجھ گئے نا؟ بہت وقت نے کیا کہا تھا؟ چڑھ چڑھ ملا بانگ دے، کیا بہرا ہوا خدا ہے، نعوذ باللہ۔ اذان کے کتنا بڑا مذاق، کتنا بڑا مذاق اڑایا۔ اللہ بہرا ہو گیا ہے، یہ لوگ اللہ ہو کر اللہ کو پکار رہے ہیں، اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے۔ ہر مذہب والا، ہمارے اپنے مسلمان فرقوں میں لے لیں، اتنے فرقے ہیں، اگر ہر فرقے کو یہی سمجھ میں آ جائے کہ ہاں یہی سچا ہے تو سب ایک ہو جائے۔ مسئلہ تو یہ کہ ہر آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گی کس کو ہدایت ملی ہے؟ اللہ دیکھو کتنی پیاری چیز۔ اللہ تعالی نے اس آیت میں دو چیزیں بیان کی۔ ہر انسان ہدایت مانگتا ہے، ہدایت کس کو ملی ہے؟ اس آیت میں کہ میزان پر وزن کر لے، کسوٹی پر کس لے۔ نمبر دو، ہر آدمی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بیوقوف بھی نہیں سمجھتا۔ پاگل بھی اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ ایک صاحب کہنے لگے کہ جیل میں کے قریب جیل میں پاگل اکٹھا تھا اور سب 4-5 پاگل اکٹھا کر کے بیٹھے تھے۔ آفیسر اندر اپنی کار لے کے گیا تھا، اس کو کار پر بیٹھا جانے لگا، سب پتا چلا کہ ٹائر جو ہے پنچر ہو گیا ہے۔
ہوا ہی نہیں. اب کیا سوچے؟ ٹائر تو ہیں لیکن 3 یا 4 بولٹ ہوتے ہیں وہ کم پڑ رہے ہیں. سارے یہ آفیسر آیا، داروغ آیا، پولیس آیا، جیلر آیا، سب کچھ پاگل دیکھ رہا تھا. اتنے لوگ کیا پریشان ہیں؟ کہا کیا ہے؟ کہا کہ بس بولٹ نہیں ہے اس لیے. کہا یار 4 ٹائر ہے نا، 3 بھی تو ہے نا، ایک ایک نکال لو، 3 بولٹ پر گاڑی تمہاری چل جائے گی. 3 نکال کر کے لوگ فٹ کر دیتے ہیں. تو وہاں ایک کھڑا تھا، کہا یار بات سے ہم لوگوں کو اندر ہونا چاہیے، اس کو باہر ہونا چاہیے. کوئی اپنے آپ کو بیوقوف نہیں سمجھتا، عقل مند. قرآن انشادی کی ہوا کی عقل مند ہے کون؟ قرآن نے بتا دیا ہدایت پر کون ہے اور عقل مند کون ہے. اللہ رب العالمین فرمایا فبشر عباد، یہ آیت نمبر 17. اے نبی آپ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیں. اس کے بعد والی پوری آیت اب کن بندوں کو سنا دیں؟ فبشر عباد، آپ مغفرت کی، بخشش کی، جنت کی، کامیابی کی بشارت میرے بندوں کو سنا دیں. کون بندے؟ کن کو بشارت سنائیں؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو اچھی اچھی باتیں سنتے ہیں اور اس کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں. پہلی نشانی لگا فبشر عباد الذین یستمعون القول، جو اچھی باتیں سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، پھر اپنی سنی ہوئی اچھی باتوں کو قبول کرتے ہیں، اس کی اتباع پیروی، اس کو عمل میں لاتے ہیں. یہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ نے آگے فرمایا اولئک ھداھم اللہ، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ کی طرف کی ہدایت مل چکی ہے. ہر انسان اس عادت کو ایک معیار بنائے. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ. اے نبی آپ خوشخبری سنا دیں ہمارے ان بندوں کو کہ جو نیک بات سنتے ہیں، اور قرآن و حدیث سے اچھی بات کوئی ہو نہیں سکتی. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وخیر الہدی ہدی فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی. سب سے اچھی کتاب اور سب سے اچھی بات کتاب اور سنت قرآن کی. اب قرآن و سنت کی باتیں جب بھی سنتے ہیں تو ٹال مٹول نہیں کرتے، جھوٹی تعبیر نہیں کرتے، بلکہ فیتبعون احسنہ، اس کو عمل میں لا لیتے ہیں، قبول کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ. اے نبی ان کو بشارت سنا دے، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہدایت دے دیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت یافتہ بنائے. ان کو ہدایت مل چکی ہے. اور آگے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ اصلی عقل مند لوگ ہیں. سننا، آدمی کے سامنے حق بات آئی کتاب و سنت کی، قبول نہ کرے، اس کا مطلب ہدایت سے. اسی لیے سورت قصص کے اندر غالباً آیت نمبر 50 یا 52 ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. اگر آپ کی بات قبول نہ کریں تو سمجھ جاؤ کہ ہدایت سے یہ محروم ہے. ہدا اور ہوا، یہ دو لفظ، ہدا اور ہوا. ایک ہے ہدا جو ہم مانگتے ہیں
ایک ہے ہوا، جس سے ہمیں بچنا چاہیے، پناہ مانگنا چاہیے۔ ہوا ہر اس عمل کو کہا جاتا ہے جو انسان کو جہنم کے گڈھے تک پہنچا دے۔ ہوا یہوی کے معنی آتے ہیں گرنا۔ تو چونکہ انسان جب صراط مستقیم کو چھوڑ کر کے غلط راستے پر جاتا ہے تو انسان جہنم کا مستحق ہوتا ہے، عہدہ چھوٹ گئی۔ انسان بدعت استعمال کرتا ہے تو اللہ رسول نے پہلے ہی فرما دیا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ گیا جہنم میں۔ فإن لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون هواهم۔ اے نبی، اگر آپ کی باتیں قبول نہ کریں تو بالکل یقین کر لیں، اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں کہ یہ اب ہدا کی پیروی نہیں بلکہ کس کی پیروی کر رہا ہے؟ اپنے ہوا کی، اپنے نفسانی خواہشات کی۔ اللہ تعالی ہمیں ہدا بھی نصیب کرے، اور اولا و اولئک ہم اولو الالباب، یہ ہیں عقل مند، عقل والے، جو اپنے نقصان اور فائدے کا خیال رکھتے ہیں۔ اب آئیں، اگر کوئی انسان ایسا نہ کرے تو کتنا نقصان اٹھاتا ہے۔ اسی سلسلے میں حدیث، اس حدیث میں اللہ کے رسول نے 4 باتیں بیان کی، انہیں کو سمجھنا ہے۔ نمبر 1 ارحموا ترحموا، نمبر 2 واغفروا یغفر لکم، اور بعض روایت میں کیا واغفروا یغفر اللہ لکم، تھوڑی سی روایت میں فرق۔ نمبر 3 ویل لاقماع القول، نمبر 4 ویل للمصرین الذین یصرون علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ یہ 4 چیزیں۔ پہلی چیز ارحموا ترحموا، اے ایمان والو، اللہ رسول فرماتے ایمان والو میرے بھائیو، ارحموا ترحموا، تم اللہ کی مخلوق پر رحم کیا کرو۔ اللہ کی مخلوق، کمال دیکھیں، یہاں اللہ کے رسول نے صرف انسان نہیں کہا، مسلمان نہیں کہا، مخلوق۔ ارحموا، تم اللہ تعالی کی مخلوق پر رحم کرو۔ اللہ کے رسول نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا الخلق عیال اللہ، پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے اچھا انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے اچھا انسان ہے جو عیال اللہ کی مدد کرے۔ پھر الخلق عیال اللہ، اللہ کے نبی مسلمانوں کو، اے مسلمانوں، ٹھیک ہے اللہ نے تم کو ایمان سے نوازا، ایمان سے نوازا، اسلام دیا، تم مسلمان ہو گئے۔ اب مسلمان ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ساری مخلوقات کو تم نظر انداز کر دو، ٹھیک ہے تم کو ایمان مل گیا، ہدایت ملی، مسلمان ہو گئے، لیکن یاد رکھنا دنیا کی ہر مخلوق اللہ تعالی کی کیا ہے؟ عیال ہے۔ کیا عیال؟ عیال کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں بولتے ہیں اہلو عیال۔ اہل کے معنی تو سب سے پہلے بیوی آتی ہے، ماں باپ ہے، بیوی بچے آ گئے، عیال اللہ، یہ عام اہل و عیال۔ اہل کے معنی تو اپنے اہل خانہ بولتے ہیں، لیکن کبھی آپ اہل بھی، آپ کے گھر میں اہل کے بجائے آپ کے عیال بھی ہوتے ہیں۔ اہل کے معنی بیوی بچے گھر والے، عیال کہتے ہیں وہ لوگ جن کے ذمہ داری اللہ آپ کے سر پر ڈال دے، وہ کیا ہو گئے؟ عیال۔ عیال جس کے کھلانے پلانے پرورش دیکھ بھال کی ذمہ داری ہم پر اور آپ پر ڈال دے۔ کبھی دیکھتے ہیں بیوہ بہن ہوتی ہے، شادی ہو گئی نا بہن کی، ذمہ دار شوہر ہے، لیکن حالات ایسے ہو جاتے ہیں۔ کبھی بیٹی میں کے سسرال سے واپس آ جاتی ہے، کچھ نہیں، کبھی بھائی کا انتقال ہو گیا، بھابھی ہیں، بھابھی تو غیر کی ہے لیکن بھابھی سے جو بچے آپ کو وہ تو اپنے ہیں نا،
امر الرجل سن ابی، اللہ رسول فرماتے ہیں چچا باپ کے درجے میں ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی پھوپھی آ گئی ہو، ماں باپ تو مر گئے، بھائی تو مر گیا، آپ کے والد گئے، لیکن پھوپھی آپ کے گلے اٹکی ہوئی ہے. اب کتنا نازک معاملہ آتا ہے جس کے اوپر پڑی ہو سمجھتے ہوں گے. بیوہ بہن آ جائے، اب آپ کی بیوی آپ کے بچے بھی سوچتے ہیں یہ کہاں آ کے پھنس گئی، ہمارے ہاں گلی پڑ گئی ہے. کتنے یعنی ایسے موقع پر آپ بیوہ بہن پر رحم کھا کر کے کوئی ایک جوڑا کپڑا بھی لا کے دے دے تو شاید کہ آپ کے گھر والے پسند نہ کریں. یہ بڑی دل گڑھی امت کی بات ہوتی ہے. عیال تو ایک ہے اہل اور ایک ہے عیال. ہر وہ انسان جس کے اخراجات اہل کے علاوہ جس کے اخراجات کی کھلانے کی پلانے کی دیکھ بھال کی ذمہ داری پڑ جائے اس کو کہا جاتا ہے عیال. الخالق عیال اللہ، اے لوگ اللہ کی مخلوق کے عیال اللہ ہے. گرچہ کافر مشرک خنزیر کتے بلی پرندے کچھ بھی ہوں لیکن ہے تو اللہ کی پیدا کی ہوئی. اب آپ بتائیں ایک خنزیر جیسی مخلوق اس کے رزق کا انتظام کس کے ذمہ ہے؟ اللہ ہی کے ذمہ ہے. بلی کس کی اخراجات؟ اللہ. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی چیز ایسی نہیں چلنے پھرنے والی جس کے رزق کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے نہ لیا. تو یہ بھی کیا ہو گیا؟ یہ سب عیال اللہ. بات یہاں سے ہم کر رہے تھے کہ ارحموا میں اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ مسلمانوں پر یا انسانوں پر بلکہ کائنات کی ساری مخلوقات. اسی بنا پر آپ جانتے ہیں ایک کتے کو پانی پلانے والا مسلمان کہاں پہنچ گیا؟ جنت میں. حالانکہ کتا ذلیل مخلوق آپ کے برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ جب تک دھلے پاک نہیں، لیکن ہے تو اللہ کی. بھوک پیاسی مر رہا تھا، ایک نے پانی پلایا اس کی زندگی بچ گئی. یہی نیکی ہے، اللہ نے زندگی بھر کے گناہ اس کے. اور یہ سارا کمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے لے گئے. ایسی تعلیمات. تو ارحموا، اسی لیے جب اللہ کے رسول نے فرمایا رحم کرو، اللہ رسول الحمدللہ ہمیں سے ہر آدمی رحم کرتا ہے، بیوی پر بچوں پر ماں باپ پر. نہیں، ہم یہ رحم نہیں چاہتے، رحم چاہتے عامہ اللہ کی ساری مخلوقات کے ساتھ رحم کرو. یہی ہے وہ چیز وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ نہیں رحم کرنے والا، سراپر رحمتی ہم نے بنا کر کے بھیجا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، بڑے عالم تھے ماشاءاللہ، کہ کیا یہودیوں کے لیے بھی رحمت ہے؟ عبداللہ بن عباس نے کہا اللہ کے بندو، اللہ فرماتے للعالمین، پورے کائنات کے لیے، اور تو یہ کہ یہودی کا تذکرہ کرتا ہے عیسائیوں کے لیے. ہاں ارے بت پرستو، اللہ کے بندے، اللہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ یہودی عیسائی مشرک فرعون، آج کا فرعون کوئی ہو، آپ جب دنیا میں آئے تو بڑا سے بڑا کافر بھی ہوگا، بڑا سے بڑا مشرک، اس کے لیے بھی اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا. عبداللہ بن عباس کی بات سن کر کے بڑے پریشان. کہا وہ کیسے؟ سبحان اللہ. اسی لیے کہا جاتا علم. کہا اللہ کے بندو، اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی رحمت ہیں اور کافروں کے لیے دشمنوں کے لیے بھی رحمت ہیں. وہ کیسے؟ ہمارے نبی سے پہلے، ہمارے نبی سے
سبحان اللہ، ہمارے نبی سے پہلے جتنے نبی امتی گزرے ہیں انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ نے سب کافروں کو کیا کہہ رہے، فرعون کی کوئی نسل بچی، نمرود کی کوئی نسل، سب ہلاک و برباد ہو گئے۔ ہمارے نبی سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ہر کافر قوم کو اللہ نے ہلاک کیا۔ نبی آئے اور نبی کی بات نہ مانی، انکار کرنے والے کافروں کو اللہ نے ذلیل اور خوار کیا۔ کم ترکوا من جنات وعیون، اللہ نے سب کو ہلاک۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، آپ سے پہلے ہم نے کتنی قومیں ہلاک کر دی ہیں، صرف نام سنتے ہیں لیکن دنیا میں آج ان کے چلنے پھرنے، ان کی نسل کا کوئی نام و نشان باقی نہیں۔ لیکن جب آخری نبی آ گئے تو دنیا سے کا بڑا سے بڑا کافر بھی، دنیا کے بڑے بڑے ظالمین بھی اللہ قیامت تک ایسا عذاب نازل نہیں کرے گا کہ دنیا سے سارے انسان ہی ختم ہو جائیں۔ کیا ابھی یہی سوچیں کہ بتائیں، انگریز جب ہمارے ہاں حکومت کیا ہے تو شاید دنیا میں انگریز نے کبھی کسی قوم پر اتنا نہ ظلم کیا ہو جتنا ہمارے بر صغیر کے مسلمانوں پر ظلم کیا ہے۔ اس کا اندازہ اس سے لگتا ہے کہ کوئی ہیڈ ماسٹر ٹیچر تھے مدراس کے، نام میں بول رہا ہوں، ان کو انگریزوں کے ہاں مجرم قرار دے کر پتا چلا یہ بھی شامل تھے۔ کہتے ہیں مدراس میں گرفتار کیا، پٹی باندھی، بھوکا پیاسا دلی تک لے کے آیا ان کو، دلی تک۔ کہتے دلی جب اتارا ہم کو، آنکھیں ہماری پٹی ہٹائی، کہتے ہیں اللہ کی قسم عجیب بھیانک منظر میں نے دیکھا۔ دلی کے روڈوں پر دونوں طرف اپنے ہاں دونوں طرف درخت لگے رہتے ہیں نا، جو درخت لگے ہوئے تھے، کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے درختوں پر پھل نہیں دیکھا، صرف انسان مسلمانوں کی گردنیں کٹی ہوئی لٹکے دیکھا تھا میں نے۔ اور میں سمجھ گیا کہ شاید آج نہیں تو کل میری بھی گردن مار کر کے میری بھی گردن انہی کے ساتھ لٹکا دی، اندازہ ذرا لگائیں۔ کہتے ہیں واقعی سزائے موت کا فیصلہ ہو گیا، جو مجھے خطرہ تھا گردن۔ لیکن جس دن ہمیں فیصلہ سنایا گیا اور قریب ہے کہ ہاں آپ اعلان کے فلاں دن کو شادی پہ سولی پہ لٹکائیں گے اور اس کی بھی گردن کاٹ کر کے ایسے ہی، تاکہ یہ مسلمان دیکھ لیں آئندہ ہمارے حکومت کی، ہمارے بغاوت کرنے کی ہمت یہ نہ کریں۔ یہ چنائی سے لا کر کے کہتے ہیں کہ میں بس سمجھ گیا کہ اب نہ لاش ملے گی گھر والوں کو، نہ میری شکل آئے گی، یہ جو ہے یا تو جمنا میں پھینک دی جائے گی لاش، یا گیدھ اور کوے کھائیں گے۔ یہ عبرت کے لیے درختوں کے پھل کی طرح ہماری گردن لٹکا دی جائے گی۔ کہتے لیکن جس دن سولی پر لٹکانے کی باری آئی، اس دن کوئی ایک انگریز تھا، جو انگریز تو پہلے وہاں حکومت کر رہا تھا نا چنائی میں، پہلے سے انگریز دو ہی طرف سے آیا ہے، ساؤتھ سے اور مشرق سے، ادھر کلکتہ سے، ادھر مدراس اور چنائی سے، میسور سے۔ کہتے ہیں کہ ایک کوئی انگریز سپاہی تھا جس کے طالب علم بچہ ہم سے پڑھا تھا، وہاں ہم سے پڑھا تھا، کہا کہ وہ بچہ جو ہے انگریز کا وہ بڑا ہو گیا اور وہ بھی فوج میں داخل۔ جب میری گردن زدنے کی باری آئی تو وہ انسان وہاں موجود تھا، اس نے ہم کو پہچان لیا، ہم کو پہچانا اور کہا کہ تم ذرا یہ جھوٹ بول دو کہ ہم نہیں ہیں، معاف کر۔ کہا نہیں، اس شہادت جیسے اتنے مسلمان شہید ہوئے بھی شہید کر، لیکن اپنی جان بچانے کے جھوٹ کیوں بولے کہ انگریز نے اس طرح کیا، انکار کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رحم ڈالا، اس نے جا کر کے ہماری سزائے موت کینسل کروائی اور کچھ دن جیل میں رہ کر کے چھٹی کر دی۔ آپ ذرا سوچیں
اتنا زیادہ ظلم ہوا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس 100 سال تک ان کو حکومت کی توفیق دی۔ ایسا نہیں کہ زلزلہ آیا اور جہاں سارے انگریز ایک دن میں۔ عبداللہ بن عباس کہ یہ نبی کے رحمت کی برکت ہے، ظالم کافر بھی اللہ تعالیٰ ایسا عذاب نہیں نازل کرتے کہ دنیا کے سارے ظالم کافر ختم ہو جائیں، یہ صرف نبی کی رحمت۔ اللہ نے دعا کی، اللہ میری امت پر کبھی ایسا عذاب نہ آئے جیسے پہلی امتوں پر آیا تھا، کس میری دنیا کے سارے امتی ایک ہی دن میں پہلی امتوں کی طرح نیست اور نابود ہو جائیں۔ ابھی چند سال قبل، چند مہینے قبل تک برما کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، لیکن ظالم بڑے۔ تو عبداللہ بن عباس نے کہا ذرا دیکھو، اللہ کی رحمت جو ہے، نبی جو رحمت لے بن کر کے آئے ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ نہیں، پورے انسانوں اور جنوں کے لیے، اور اللہ کے رسول کی رحمت کے برکت سے دنیا کے سارے ظالم کبھی ایک ہی وقت میں ختم نہیں ہو سکتے۔ ان کو زندگی نصیب ہے تو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ تو ارحمو، ہر قسم کی مخلوقات ارحمو۔ تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا بدلہ اللہ کیا دے گا؟ ترحمو، اس کے بدلے اللہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کے رسول نے فرمایا ارحموا من فی السماء یرحمکم من فی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین پر بسنے والی مخلوق پر رحمت کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ نمبر 2، دوسری چیز اغفروا، دعا کرو، یہ بھی ہمارے اندر آ جائے۔ اغفروا، دوسروں کو معاف کرنا سیکھو۔ مغفرت یعنی معاف کرنا۔ اغفروا، ہر ایک سے بدلہ ہی لینے کے لیے تیار نہ ہو جاؤ۔ کسی نے گالی دے دی، پتھر اٹھا کے سر پھوڑ دیا آپ نے، اگر کچھ صبر بھی تو ہے، اب ادھر ادھر کا بھی معاملہ تو ہے۔ اغفروا، تم لوگوں کو ذرا معاف کرنا سیکھو، پھر تمہیں کیا ملے گا؟ یغفر لکم، تمہیں بھی معاف کیا جائے گا۔ اور دوسری روایت اغفروا، تم لوگوں کو معاف کرو گے تو یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ کتنی بڑی تم اللہ، اگر انسان لوگوں کو معاف کرنے کا بدلہ اس آیت پر غور کر لے، حدیث پر، کہ تم اگر اس کو معاف کرو گے تو اللہ اپنا حق معاف کر دو تو اللہ اپنا حق تم پر جو اس کو معاف کر دے گا۔ اور اس کی بڑی واضح مثال سورہ نور کے اندر موجود ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلْيَعْفُوا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قسم کھایا، ایک رشتہ دار، اس نے ہمارے ساتھ اتنا ظلم کیا، میری بیٹی عائشہ پر بہتان تراشی کیا اور بدنام کیا، اور میرا ہی کھاتا رہا آج تک۔ غریب آدمی تھے، مستہ، پورے گھر کا خرچہ زندگی بھر، اور قرابت دار تھے، معاف کر یعنی ابو بکر برداشت کرتے تھے۔ جب حضرت عائشہ پر الزام لگایا تو بڑا غصہ آیا، انہوں نے قسم کھا لیا، اپنے کیشیئر کو بلایا، خزانچی کو، کہا اب آئندہ سے ایک پیسے کی مدد نہیں کرتا ظالم، یہ بیٹھا ہے نا مستہ، ختم، آج سے بند اس کا۔ واقعی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ابو بکر اتنی چھوٹی سی غلطی پر، جو جتنا پوزیشن والا ہوتا ہے اتنی ہی، کیا خیال ہے بھائی؟ اب ان کا مقام تو اللہ کیا وہ نہیں ہوگا جو آپ کا ہے۔ کیوں
کتنے سال نماز پڑھے بھائی؟ آپ کتنے سال سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ 40. اور آپ 70 سال سے. اب آپ بتائیں صرف نماز کا حساب لیا جائے تو ان کے نماز کے مقابلے ہماری غلام کی نماز کیا ہے؟ 40 اور 70. اسی لیے کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ اگر اپنی اصلاح چاہو تو سوچو کہ یہ ہم سے بڑا ہے تو بہرحال ایک ایک نیکی یاد کرو جب بھی ہم سے زیادہ اس کے پاس نیکیاں ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ اب سوچو ہر آدمی اگر 3 چیزیں کر لے، کبھی لڑائی نہیں ہو یا حسد نہ ہو، کسی کو برا نہیں سمجھے گا. نمبر 1، ہم سے جو بڑے ہیں حساب لگانے کی ایک ایک نیکی بھی اگر روزانہ کیے تو پھر ہماری نیکی سے ان کی نیکی زیادہ ہے. ارے ہم کہتے ہیں صرف سبحان اللہ، سجدے میں رکوع میں سبحان اللہ پڑھا، سبحان ربی الاعلیٰ، حساب لگایا جائے تو تسبیح ہر چیز ان کی زیادہ. ٹھیک ہے، اور یہ تو ہم سے چھوٹا ہوگا. اگر آپ چھوٹے ہیں، اب اگر سوچا جائے ایک ایک گناہ آپ کے یہ 40 سال میں اور یہ 70 سال میں ایک ایک گناہ کے، تو گناہ کس کا زیادہ؟ تو اب بڑوں کو چاہیے کہ اپنے چھوٹوں کے بارے میں یہ نظریہ رکھے. اچھی بات ہے نا، کبھی کوئی معاملہ ہی نہ ہو. اور اگر ہم عمر ہیں کوئی بات نہیں بھائی، جتنا ہمارے پاس اتنا برابر ہے، تو ہم اس سے ہمارے اندر کبر و غرور کیوں آئے؟ کبر اور غرور سے بچنے کے لیے بعض اہل علم کا سب سے بہترین فارمولہ یہ ہے. ہمارے اندر بڑا پن آئے کیسے؟ بھائی نمازیں ان کے پاس زیادہ، روزے ان کے پاس زیادہ. ذرا سوچو، ایک روزہ انسان رکھتا ہے تو اللہ رسول فرماتے ہیں اللہ فی اللہ رکھا تو اتنا اللہ رب العالمین نے اس پر کرم کیا کہ جہنم سے اتنا دور کر دیا جتنا فاصلہ سورج کے غروب ہونے طلوع ہونے کے درمیان ہے. اب 42 رمضان آپ نے روزہ رکھا ہے، 70 رمضان یہ رکھے ہیں، کتنے کیا مقابلہ ہو سکتے؟ کس بنا پر ان کو ہم حقیر سمجھے اپنے آپ سے؟ اور یہ چھوٹے کو چاہیے، بڑوں کو چاہیے، ہمارے اندر کی بنائے کیوں؟ ارے بھائی اگر ہم ایک ایک گناہ کا حساب لگائیں تب بھی تو اس سے زیادہ ہمارے گناہ، اور اگر برابر ہے تو بھائی یہ کس چیز میں ہم سے کم ہے جو اس کو ہم کیا کریں؟ حقیر سمجھے. اللہ رب العالمین صدیق اکبر کا جو مقام ہے ان کے مقام کے مناسب نہیں تھا کہ غصے میں آ کر کے اس سے بدلہ لیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ جن کو ہم نے علم سے، دین سے، مال سے، سمجھ سے نوازا ان کا وہ کام نہیں ہے ابو بکر تم نے کیا. پھر تمہارا کام کیا تھا؟ فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. تمہارا کام بدلہ لینا نہیں تھا، تمہارا کام کیا تھا؟ معاف کرنا. اور پھر آگے اغفروا یغفر اللہ لکم. تم لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، اللہ تعالیٰ تم کو معاف کرے گا. اللہ اکبر. آگے اللہ نے فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. کیا تم اس کو پسند نہیں کرتے کہ تم اس کو معاف کر دو تو اللہ تم کو معاف کر دے گا. اتنی بڑی نعمت صرف اسی ایک بات پر دیکھیں. پتہ نہیں رب کے کتنی نافرمانیاں ہم نے کی ہے. ہم کو ایک نے ستایا، ایک کو ہم نے معاف کیا اور اللہ ہم کو معاف کرنے کے لیے تیار. اتنا بڑا بدلہ اور کیا ہو سکتا ہے بھائی؟ اتنا بڑا انعام اور فضل نہیں، یہ ہے رحم کرنے کا بدلہ. نمبر 3 ویل لاقماع القول. بربادی ہو. بات کیا چل رہی تھی شروع میں؟ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. اے ہمارے نبی
خوشخبری سنائیں ان لوگوں کو جو اچھی بات سنتے ہیں اس کو قبول کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کو ہدایت ملی ہے۔ اب اگر کوئی انسان اچھی باتیں سنتا تو ہے لیکن عمل نہیں کرتا تو اس کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ویل، برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ کون؟ اقماع القول، اقماع القول ہلاک و برباد ہو گیا۔ اقماع القول، قول کس کو کہتے ہیں؟ اقماع القول یہ ایک برتن آتا ہے، اپنے یہاں کبھی دودھ لینے کے لیے جائیں، 1 لیٹر تو 1 لیٹر کا ڈبہ بھرا اور ڈال دی، وہاں گئے آدھا لیٹر، اس میں لکھا نشان لگا ہوا ہے آدھا لیٹر دے دیا۔ بڑے برتن میں دودھ ہے، خریدنے والا جتنے چاہتے چھوٹے برتن سے نکال کے دن بھر وہ کام کرتا ہے۔ کون؟ اقوال۔ استعمال کتنا ہوتا ہے دن بھر؟ جب تک دودھ ختم نہ ہو جائے اس کا استعمال ختم نہیں۔ لیکن بد نصیب ایک قطرہ دودھ اس کو نصیب نہیں، بھرا وہ نکال دے، بھرا ڈال دے۔ یہی ہوتا ہے نا۔ اللہ تشبیہ دی، جس نے سنا، سننے کے بعد چاہیے تو دل میں بیٹھاتا، لیکن سننے والے کی مثال وہی ہے، وہ چھوٹے سے لیٹر بھر ڈبہ کہ دن بھر استعمال ہوتا ہے لیکن ایک قطرہ دودھ اس کے اندر اکٹھا نہیں ہوتا۔ زندگی گزر گئی 50 سال سننے تک، لیکن آج تک دل میں کوئی بات نہیں اتری، عمل میں کوئی بات نہیں آئی۔ یہ کون ہے؟ اقماع القول۔ یہ کافر کی نشانی کیا بیان کی گئی؟ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ۔ ان کافروں کو جب نصیحت کی جائے تو یہ کبھی نصیحت قبول نہیں کرتے۔ دیکھو کتنی عجیب سے تشبیہ اللہ کے رسول نے، وَيْلٌ لِأَقْمَاعِ الْقَوْلِ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ۔ عجیب یہ قوم ہے، ان کو نصیحت جب کیا جائے تو یہ نصیحت قبول نہیں کرتے۔ اس کے برخلاف ایمان والوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ہدایت یافتہ کی نشانی کیا؟ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ سورہ زاریات۔ اے نبی آپ نصیحت کریں، کیوں؟ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، چونکہ نصیحت ایمان والوں کو بڑا فائدہ پہنچاتی، ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی۔ ایمان والے انسان ایمان والا جب ہوگا، ایمان کی چنگاری ہے، ایمان صحیح، تو یاد رکھو کچھ نہ کچھ اثر تو دل پر ہو ہی جاتا ہے، ایمان والوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ سورہ انفال۔ یہ ایمان والے ہیں، اس لیے جب یہ دین کی باتیں سنتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، چونکہ ایمان ہے۔ تخشع، سورہ زمر، تخشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ ان کے دل میں ایمان ہے آخرت کا، قیامت کا، اللہ کا۔ جب اللہ کی آیات سنتے ہیں تو ان کا دل دہل جاتا ہے، لیکن کافر کو کچھ نہیں۔ تو یہ ویل لاقماع القول، بد دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بری بات سے بتائے۔ اللہ نے فرمایا مومنو تم سمعنا واطعنا والے بنو۔ یہودی کیا؟ سمعنا وعصینا۔ نمبر 4 عجیب، وہ بھی بڑی عجیب سے چیز، ویل للمصرین الذین یصرون علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ اس کو چوتھی مرتبہ چیز کو جو ہے اس پر بھی اللہ کے رسول نے بد دعا دی۔ بد دعا ہوگی نا، ویل کہتے ہیں تیرا بیڑا گھر، جس کو ہم کہتے ہیں تیرا کھانا کھرا، وہی ہے ویل کا معنی، تیرا